جب وہ اس ہوش میں آیا، اس محبت کی گرفتاری سے تھوڑا سا بہر ہے، اس کو ذہن میں آیا بھئی چاند کہاں، میری بیوی کہاں، میں تو بیوقوفی کر بیٹھا، طلاق دے دی۔ اس نے ارد گرد کے وزراء سے پوچھا بھی بتاؤ، وزراء نے کہا کہ حضرت فارغ ہو گئے ہیں، موجیں کریں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کو عقل نہیں ہے؟ کہاں چاند کہاں بیوی، اس کی روشنی اور اس کی روشنی مل سکتی ہے؟ اس کے حسن اس میں کیا تمثیل ہے اور کیا مثال ہے، کیسے ممکن ہے؟ بڑے پریشان ہوئے، حتیٰ کہ اس نے بیوی کو کہا کہ اب الگ دین کو جاننے والے تھے، اب جو ہے وہ الگ علیحدگی اختیار کرتے ہیں، اب الگ گھر بنا دیں۔ ایک نئی قیامت، سب سے بڑی قیامت اس دن ہوتی ہے جب بادشاہ اپنی بادشاہی سے اترتا ہے اور بیوی اپنے کسی گھر سے نکلتی ہے۔ یہ دو لوگوں کو برابر تکلیف ہوتی ہے، پتہ ہے اس کے بارے میں؟ بادشاہ سے بادشاہی چھین لیں اور بیوی طلاق یافتہ ہو کر اس گھر سے نکل جائے، دونوں کو، وہ بھی اپنی ایک سلطنت پر قائم ہوتی ہے، بھئی سارے گھر میں کس کی چلتی ہے؟ وہ بادشاہ آتی ہے، وہ بادشاہ ہوتی ہے، اس کے لیے تو ایک قیامت ٹوٹ گئی۔ اس بادشاہی تو اس کے پاس تھی، وہ بہر گلی میں جا کے اپنے غم کا اظہار کرنے کے لیے رونے بیٹھ گئی کہ ایک لمحے میں کیا تھی، قصور بھی میرا نہیں ہے۔ وہ بہلول دائنا جو تھا وہ وہاں سے گزرا تو اس نے دونوں ٹانگوں کے درمیان لکڑی لگائی ہوئی تھی اور اس کو گھوڑا بنا کے اس گلی میں دوڑ کے جا رہا تھا، جذب میں تھا، مجذوب تھا۔ اس نے کہا چل میری گھوڑی دوڑاتے ہوئے جب گیا تو اس نے کہا دوتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا بس کیا کہہ سکتے، کیا ہوا کیا ہے؟ یہ ایسے سے مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ کیسے ہوئی؟ ایسے ہوئی۔ اس نے کہا تمہیں طلاق ہوئی نہیں۔ عورت باغ بہار ہوگی، اس نے کہا مجھے نہیں ہوئی۔ اب جس کا دکھ ہو بھلے اس کو کملا آدمی بھی کہے، پگلا بھی کہے، مجنون بھی کہے، اس نے تو ایک بار خوشی ہو جانی ہے اس کو۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا کہ نہیں ہوگی، یا سمجھدار سارے دوست وہاں بیٹھے ہوئے۔ اس نے کہا چلو، کہاں بیٹھے ہیں؟ اس بادشاہ روٹی کھا رہا ہے۔ اس نے کہا چلو اس کے اندر چلتے ہیں۔ ظاہر اس کی بیوی تھی، اس نے احترام کیا، پتا تھا محلے کا ذرا عقل مند آدمی نہیں ہے، یہ ساتھ آ گیا ہے، پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے بیٹھے ہوئے دورو کھڑے کہا کہ اس کو طلاق ہو گئی ہے؟ وزراء نے کہا ہو گئی ہے۔ اس نے کہا نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کیسے نہیں ہوئی؟ عقل ہے تمہارے پاس؟ کیا کہا ہے بادشاہ نے؟ تم نے سنا ہے؟ تم تو ویسے ہی پاگل ہو جی، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ایسے ایسے بادشاہ نے۔ اس نے کہا جی کہیں قرآن مجید میں دکھا سکتے ہو اللہ کہے سارے جہان سے میں نے خوبصورت چاند کو پیدا کیا ہے؟ سارے خاموش۔ اس نے کہا میں دکھا سکتا ہوں، اللہ نے کہا ہے سارے جہان سے میں نے انسان کو حسین پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس نے کہا چاند سے کہیں زیادہ ہی حسین ہے، لہذا اس کو طلاق نہیں، گھر بٹھاؤ۔ وہ تھا تو مجنوں، لیکن عورت کے لیے بہت بڑا معجزہ ثابت ہو گیا، تو وہ طلاق نہ ہوئی۔ انسان کو اللہ رب العزت نے بہت حسین و جمیل بنایا بطور انسان، اس لیے چہرے پہ تھپڑ مارنا کیا ہے؟ ناجائز ہے نا، شریعت میں منع ہے، بچنا چاہیے، یہ حضور نے بھی منع فرمایا ہے، تو ہمیں بچنا چاہیے۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے انسان کو بنایا، فرمایا یہ ساری قسمیں اٹھا کے، ساری وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ فرمایا ہم نے الہام کر دیا، ہر شخص میں رکھ دیا ہے، تقوی بھی رکھا ہے، نیکی بھی، یعنی کافر و مسلم، نیک و بدکار کے دل میں اللہ نے فرمایا میں نے اپنی معرفت رکھ دی ہے، اپنی معرفت، دایاں بایاں راستہ۔ بھئی میں ایک گاؤں میں تقریر کرنے گیا تو وہاں